السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ. ہمارے ساتھ ایک اور عباسی صاحب موجود ہیں، شاہد خاقان عباسی صاحب. السلام علیکم شاہد صاحب. السلام. شاہد صاحب، وہ ظاہر ہے پی ایم ایل این کی پالیٹکس تو آج کل اس لیے زیادہ ڈسکس ہو رہی ہے کہ پی ٹی آئی کی پالیٹکس میں ڈسکس کرنے کے لیے ویسے بھی مشکلات ہیں. اجازت تو آج پہ خراب کو اجازت کا بھی مسئلہ ہوگا. تو مجھ سے زیادہ شاید آپ کو ہمارے ہو سکتا ہے، ہمارے پاس ہو سکتا ہے کیا آج کل حالات کے آپ کو پتہ ہی ہے. لیکن اس میں کیونکہ آپ کی ذات بھی ہے اور پی ایم ایل این کی پالیٹکس بھی ہے، یہ بتائیں ٹکٹ تو نہیں مل رہا، اپلائی نہیں کیا؟ میں نے اپلائی نہیں کیا. میں الیکشن، میں پہلے کہتے الیکشن نہیں لڑ رہا. نون لیگ میں بھی نہیں ہے؟ نہیں دیکھیے، آج میں نون لیگ کا میں نے ریزائن نہیں کیا نون لیگ سے، لیکن ٹکٹ اپلائی نہ کرنا یہی معنی رکھتا ہے کہ آپ نون لیگ میں بھی نہیں کہ اس پالیٹکس کے ساتھ نہیں ہوں میں. یہی بات ہے. اور آپ کی اپنی پارٹی بھی کوئی نہیں ہے؟ نہیں، میری اپنی پارٹی. وہ آپ لوگوں نے فیصلہ کیا کہ نہیں لانچ کریں؟ نہیں، ہم نے کبھی فیصلہ نہیں کیا تھا پارٹی. میں آج بھی کہتا ہوں پارٹیاں بنے گی پاکستان میں، ایک یا شاید اس سے زائد، کیونکہ جو 3 پرانی جماعتیں ہیں ان کے پاس کوئی رہا نہیں ہے. وہ کچھ سب ڈلیور نہیں کر سکتی عوام کے لیے یا ملک کے لیے. یہ میری ذاتی رائے ہے. ایک سیاسی جماعت کی جگہ موجود ہے، لیکن وہ سیاسی جماعت وہ ری امیجننگ پاکستان والی نہیں ہے. جی، اس طرح ری امیجننگ پاکستان سے ہی آ جائے یا کسی اور فورم سے آ جائے، لیکن ایک بنے گی. میں سمجھتا ہوں آج ایک بہت بڑی سپیس ہے ایک جماعت کے لیے. آپ نے اتنے الیکشن لڑے مسلم لیگ نون کی طرف سے مری سے، کیمپین کریں گے کسی مسلم لیگ نون کے امیدوار کے لیے؟ نہیں، مشکل ہوگا میرے لیے. وجہ میں اگر اس سیاست سے اتفاق کرتا تو میں خود الیکشن لڑ لیتا. اگر میاں صاحب لڑے الیکشن مری سے، انہوں نے ایک دیا تو دیا، شاید میں لڑ لوں، تو پھر بھی نہیں کریں گے کیمپین؟ نہیں، ایسی کوئی بات ہے نہیں. اگر ہوئی تو نہیں، یہ تو اگر کی بات ہے نا. اگر کی بات ہوئی تو اگر وہ لڑے تو ان کو میری ضرورت نہیں ہوگی. انہوں نے آپ کو بلا کے کہا کہ آئیں شاید صاحب پارٹی میں واپس آئیں، کیا کریں آپ؟ نہیں، ایسی کوئی بات لگتا ہے انہوں نے بھی آپ کو خداحافظ ہی کر دیا. نہیں، خداحافظ کی بات نہیں ہوتی. میری رائے جو تھی یا میرا جو موقف تھا بڑا واضح تھا، اور میری ان سے اس پہ تفصیلی بات چیت 2 دفعہ ہوئی. تو میرا خیال ہے ہم ایک دوسرے کو بڑا پرانا سمجھتے ہیں، ان کی ہمیشہ مہربانی رہی ہے. تو پھر تھوڑے والوں نہ ہی سمجھے، انہوں والوں نہ ہی سمجھے. نہیں، جو مرضی سمجھو. تو دونوں کی طرف سے انکار ہے. آپ جانا نہیں چاہتے، وہ بھی آپ کو لانے کے لیے. سر کتنا آسان ہے شاہد صاحب آپ کو بلا کے کہتے ہیں شاہد صاحب 35-40 سال کا ساتھ ہے، مشکل ترین وقتوں میں آپ نے جیلیں کاٹی ہیں، ہمارے ساتھ رہے ہیں، یہ چھوڑیں جی اس کو، آئیں پارٹی میں واپس، پارٹی کے اندر کچھ کرتے ہیں. وہ باتیں جو ہماری آپس میں ہوئی ہیں وہ وہیں رہتی ہیں. لیکن میرا خیال میرا موقف ان پہ بڑا واضح تھا کہ میں نہیں لڑ پاؤں گا اس کو، اور نہ پارٹی میں رہ پاؤں گا. اور ان کو بھی لگتا ہے کہ آپ کو بلانے کا بھی فائدہ نہیں ہے. نہیں، یہ ان کی مرضی ہے، بلائیں، اور جب وہ آج بھی بلائیں میں حاضر ہوں. لیکن الیکشن لڑنا میرے لیے ممکن نہیں ہوگا. یہ بتائیں شاہد صاحب کہ اگر آپ بھی نہیں ہیں، بڑی ٹیم کی بات آج بھی رانا ثناءاللہ صاحب کہہ رہے تھے کہ میرے پاس بڑی ایکسپیرینسڈ ایک ٹیم ہے. ٹیم کدھر ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ ٹھیک ہی نہیں کر سکتے تو؟ نہیں، ٹھیک کرنے کی بات نہیں ہے. جو راستہ اپنایا ہے میں اس سے اتفاق نہیں. کون سا راستہ؟ جو راستہ اقتدار کا آج راستہ ہے. اقتدار جب سیاست کنگز پارٹی بن کے جو اقتدار برائے اقتدار جو ایک تاثر قائم ہو گیا ہے، لیکن جو اقتدار برائے اقتدار کی سیاست ہے ہمیشہ ناکام رہتی ہے. تو میرا اس سے تھوڑا یہ تاثر نہیں ہے. لیٹس بی فیئر. لندن جہاز چڑھنے سے پہلے ان کو پتا تھا کہ پاکستان میں کیا ہوگا، مجھے گرفتار نہیں کیا جائے گا، کیسز میں ریلیف ملے گا. پارٹی جگہ جگہ جا کے ان کو وہ جو بار بار کہہ رہے ہیں لاڈلے کا تاج اب میاں صاحب نے پہن لیا، وہ تو پہن لیا نا. تاثر تھوڑی ہے. دیکھیں، یہ اسپیکولیشن ہر قسم کی ہمیشہ رہتی ہے کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا. اور دوسری جماعتیں جو ہیں وہ کہہ رہی ہیں لاڈلا، اور ہر قسم کی باتیں چل رہی ہیں. یہ سیاست ہے، چلتی رہی. حالات دیکھ کر ہی کہتی نا پیپلز پارٹی کو کیوں نہیں کوئی لاڈلا کہہ رہا آج؟ کیونکہ حالات دیکھ کے نہیں لگ رہا کہ پیپلز پارٹی پہلے کہتے تھے کہ وہ لاڈلا ہو گئے، اب کوئی اور. یہ باتیں چلتی رہتی ہیں. پچھلے الیکشن 2018 کے الیکشن میں ہم نے دیکھا جب کسی کو سلیکٹ کیا جاتا ہے اور جب کسی کو تاج پہنا دیا جاتا ہے سلیکٹ ہونے کا، تو اس کے لیے پھر کچھ کام بھی ہوتے ہیں، وہ بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں، ہو رہے ہیں. تاثر کیوں کہہ رہے ہیں آپ اس کو؟ آپ نے مان لیا کہ 2018 میں نے کب نہیں دیکھیں جی، مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہم مانا نہیں کرتے. اکثر آپ کو کہتا تھا کہ الیکشن چوری ہو رہے ہیں. آپ کہتے تھے سر الیکشن سے پہلے بڑے ادھر ایک بریفنگ تھی، وہاں پر میں نے صرف یہ کہ میں کہا جی ہم نے آج بھی ماضی سے سبق نہیں سیکھا. آج بھی آپ ایک پارٹی کو توڑ کے دوسری پارٹی میں بندے جمع کرا رہے ہیں. الیکشن سے 4 مہینے پہلے کی بات ہے. پتا ہمیں اس وقت بھی تھا، کہتے بھی تھے اس وقت. محکمہ زراعت کو مثال بنا کے کبھی اس کا ٹھٹھا لگانا کبھی کرنا، یہ بات اس الیکشن میں بھی ہوتی تھی.
دیکھیے اب یہ ایسے ہوگا تو نقصان ہی ہوگا. میں اس میں زیادہ اسپیکولیٹ نہیں کرنا چاہتا، لیکن یہ چیزیں ہم نے بہت دیکھی ہیں پچھلے 35 سال میں، اور ہمیشہ نقصان ہوا ہے. ملک کا ہی نقصان ہوا ہے. جو افراد یہ اس میں ملوث ہوتے ہیں ان کا بھی نقصان ہوتا ہے، سیاست بھی خراب ہوتی ہے، ملک بھی خراب ہوتا ہے. سارے ہی، میں نے کبھی اس کے اندر کوئی پازیٹو بات دیکھی نہیں ہے ان چیزوں میں. اتنی نوازشات کے بعد بھی میاں صاحب اکثریت نہیں لے سکیں گے آپ کے خیال میں؟ کسی بھی جماعت کے لیے اکثریت بہت مشکل ہے، میری یہ رائے ہے. اکیلے بھاگ رہے ہیں ایک ریس میں پنجاب میں، مخالف تو ایسا لگتا ہے اس کو شاید بلے کا نشان بھی نہ ملے. بندے آج آپ کے حلقے سے جو ایم پی اے تھے عباسی صاحب، وہ بھی پارٹی چھوڑ گئے. ایم این پی اے واسق عباسی نہیں، ڈپٹی اسپیکر بھی رہے ہیں جو. جی وہ پنڈی سے تھے. ہاں، تعلق میرے حلقے سے تھا. جی کوٹا سے ان کو تعلق تھا. تو وہ بھی آج پارٹی چھوڑ کے، تو بندے ہی کوئی نہیں رہے تو لڑے گا کون؟ تو اکیلے ہی دوڑیں گے نا. جی پھر وہ ہمارے حلقے میں ایک پیر صاحب تھے، تو ان کے پاس جاتے تھے الیکشن میں، وہ کہتے تھے اللہ تعالیٰ سب کو کامیاب کرے. جو لڑ رہے ہیں سب کو کامیاب کرے. سو آپ کا کہنا ہے کہ پی ایم ایل این کو اکثریت نہیں ملے گی؟ میری یہ رائے ہے کہ شاید کوئی جماعت بھی نہیں لے پائے گی، مشکل ہوگا. حنیف عباسی صاحب نے کل کہا، انہوں نے کہا کہ اگر اکثریت نہ ملی تو ہم اپوزیشن میں بیٹھیں گے، حکومت میں نہیں بیٹھیں گے. یہ آپ کو لگتا ہے پہلی چیز؟ عباسی صاحب کافی قریب ہیں، آپ جانتے ہیں، شہباز صاحب کے تو بہت قریب ہیں، میاں صاحب کے قریب ہیں. یہ پارٹی پالیسی بھی بن جائے گی آنے والے دنوں میں؟ نہیں، مجھے اس کا علم نہیں ہے، لیکن کوئی جماعت بھی ایسے نہیں کرتی. ہر جماعت کوشش کرتی ہے کولیشن بن جائے، میری حکومت بن جائے. اور ابھی تو مسلم لیگ نون الیکشن سے پہلے ہی کوشش کر رہی ہے، جو کہ ایک شاید مثبت طریقہ ہے. ایم کیو ایم سے رابطہ ہے، باپ پارٹی سے ہے، شاید جے یو آئی سے بھی. تو یہ کولیشن تو ابھی سے بنتا نظر آ رہا ہے. کولیشن تو بن رہا ہے، لیکن آپ اس بیان کو زیادہ سیریس نہیں لے رہے. کون سے بیان؟ حنیف عباسی صاحب کے بیان. نہیں، ان کی ہر بیان کو سیریسلی لیتا ہوں، لیکن میں نہیں سمجھتا ہوں سیاست کبھی ایسی ہوتی ہے. ناراضگی کی سیاست تو میں نے نہیں دیکھی سر. لیکن کیونکہ 2018 کا ماڈل بھی سامنے ہے نا، ایک الیکشن ہوا، اکثریت نہیں تھی، بن گئی گورنمنٹ، اور بڑی انسٹیبل گورنمنٹ. ہو سکتا ہے مسلم لیگ نون نے بھی یہ فیصلہ کیا ہوگا، یار اگر اسی طرح حکومت کرنی پھر کیا ضرورت ہے حکومت؟ کوئی انسٹیبلٹی نہیں تھی. عمران خان کو کیا پرابلم تھا؟ سر جو اسمبلی میں ہو رہا تھا وہ آپ دیکھ رہے تھے نا. کیا ہوا تھا اسمبلی میں؟ روز کچھ احتجاج، سلیکٹر کے نارے، سلیکٹڈ کے نارے. نہیں، وہ تو جب اسمبلی تو چل ہی نہیں رہی تھی. جب ایم این اے تنگ آ گئے سر پہلے دن سے شروع ہو گیا نا جی. نہیں، پہلے دن شروع کیا ہوا؟ اور جو آپ لوگوں نے عمران خان صاحب نے تو پہلے دن خود ہی گالیاں نکالنی شروع کر دی. ہاں، لیکن پہلے دن سے آخری دن گالیاں دیتے رہے. پہلے دن تقریر تو نہیں کرنے دی گئی نا، اور اسی وجہ سے کہ الیکشن رگ ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، یہ تو ہوتا ہے پارلیمان کے تو اندر. ایسے چل جائے گا نظام آپ کے خیال میں 2023-24 کے بعد؟ تو ہر صورت میں ہوگی نا، اپوزیشن ہر صورت میں وہاں موجود ہے. آپ کو نیشنل گورنمنٹ نظر نہیں آ رہی؟ نہیں، پی ڈی ایم 2 ٹائپ؟ نہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. سر دیکھیں، ایم کے ایم آن بورڈ آ گئی، جی ڈی اے آن بورڈ آ گئی، جے یو آئی ایف آن بورڈ آ گئی، ایک پیپلز پارٹی باہر رہ گئی ہے. اب آپ کو پتا ہے کہ وہ بھی الیکشن لڑیں گے، اور اس کے بعد پھر کہیں نہ کہیں معاملات پھر چلے اپوزیشن کے بغیر ایک حکومت ہوگی. کیا حکومت ہوگی؟ آپ نے دیکھ لی نا 16 مہینے اپوزیشن کے بغیر حکومت تھی. راجہ ریاض صاحب اپوزیشن تھے میرے بھائی، تو کیا وہ کامیاب ماڈل تھا؟ آپ کا کیا خیال ہے، کامیاب تھا؟ میرا نہیں خیال. یہ تو پھر اگر اس کی حکومت بن گئی، اگر آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ رکاوٹ کوئی نہ ہو حکومت کو، تو اس حکومت کو کوئی رکاوٹ نہیں تھی. اس کے باوجود وہ کام نہیں ہو سکتے، وہ شدت کاموں کی نہیں رہی جو ہونی چاہیے تھی. ٹیم بھی نہیں ہے نا. اب اس طرف آ جائیں ذرا. لیٹس بی آنسٹ، میں آپ کو چلے بیان بتاتا ہوں جی. آپ کا سب سے امپورٹنٹ وزارت کسی بھی حکومت میں فائنانس ہے، کیونکہ معاشی مسائل ہے سارے سب سے بڑے. وہ تو موجود ہیں، ڈار صاحب موجود ہیں. جب مفتاح اسماعیل تھے تو ڈار صاحب مفتاح اسماعیل صاحب کی ٹانگیں کاٹتے تھے، کہتے تھے اس کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے. جب ڈار صاحب آئے، مفتاح اسماعیل صاحب نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں. وہ دیکھیں رائے ہوتی ہے ہر ایک کی کام کی. اب دانیال عزیز کہتے ہیں کہ احسن اقبال کو ٹکے کا پتہ نہیں ہے. یہ جماعتوں میں رہتا ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے. سر آپ کی اپنی جماعت اپنی ٹیم کے بارے میں کہہ رہی ہے کہ کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے، تو جماعتوں میں ایسے نہیں ہوتا. ایک آدھی چیز کے اوپر کبھی اختلاف ہو جاتا ہے، ذاتی بھی ہو جاتے ہیں، اختلاف رائے بھی ہو جاتا ہے، باتیں لوگ کرتے ہیں سیاست میں. آپ کام دیکھیں. میں تو یہ کہتا ہوں اللہ کرے. ڈار صاحب نے ٹھیک ڈیلیور کیا جب تک وہ وزیر خزانہ تھے. دیکھیں اس کے اثرات آپ کو الیکشن میں نظر آئیں گے. کھل کے بتائیں. الیکشن میں ہو جائے گا. میری رائے تو رائے ہی ہوگی نا.
رائے ہی پوچھ رہا ہوں. ہاں تو وہ رائے آپ کو نظر آ جائے گی. تو آپ کا خیال ہے کہ ڈار صاحب ناکام وزیر خزانہ؟ نہیں میں یہ نہیں کہتا. آپ یہ تو کہہ چکے ہیں کہ پاکستان کا بیسٹ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل تھا. جی مفتاح اسماعیل صاحب کے پاس جو نالج ہے، جو اکیڈیمک بیک گراؤنڈ ہے، جو ان کا ایکسپیرینس ہے پرائیویٹ سیکٹر میں، پبلک سیکٹر میں، جو پولیٹیکل سسٹم سے وہ گزرے ہیں، تو میرا خیال ہے آپ کے پاس ایک بنا بنایا وزیر خزانہ موجود ہے. تھا، آج بھی ہے، آج بھی ہے. پارٹی چھوڑ دی انہوں نے. جی پارٹی تو چھوڑ دی نا انہوں نے. نہیں پارٹی چھوڑی نہیں ہے، وہ بھی اس نظام کا حصہ او نہیں ہے. ایس ڈی ہیں آج کل. جی او ایس ڈی لگے ہوئے ہیں. او ایس ڈی سمجھ لیں ہم سارے او ایس ڈی لگے ہوئے. یہ سارے او ایس ڈی بن کے کریں گے کیا؟ کہ آپ کو لوگوں کو امید ہے کہ واپسی کا راستہ نکل آئے گا؟ نہیں واپسی کے راستے دیکھیں، واپسی کا راستہ کیا ہوتا ہے؟ ایک سیاست سے اتفاق اگر نہیں ہے تو بس ٹھیک ہے، یہ ایک آپ کی اپنی سوچ ہوتی ہے. یہ نظام کب تک، یہ 2024 میں لیٹ سے ایک حکومت بن جاتی ہے پی ڈی ایم 2، کتنا عرصہ آپ کے ایکسپیرینس، آپ اتنے عرصے آپ نے اتنی اسمبلیاں دیکھی، کتنا عرصہ چلتی نظر آئی؟ دیکھیں چلنا آپ کس کو کہتے ہیں؟ اگر الیکشن متنازع ہو گئے اور اس میں اس کو لوگوں نے قبول نہ کیا تو پھر الیکشن، یہ کوئی حکومت 5 سال بھی رہے کچھ نہیں کر پائے گی. حکومتیں مورل اتھارٹی پہ چلتی ہیں، اور اگر آپ ایک چوری شدہ الیکشن کے نتیجے میں آئیں گے، کوئی حکومت بھی آئی، عمران خان صاحب کا کیا مسئلہ تھا؟ ایک چوری شدہ الیکشن تھا، بنیاد ہی چوری پہ تھی، تو وہ معاملہ نہیں چل پایا. یہ بھی ایک چوری شدہ الیکشن ہوگا؟ نہیں اللہ نہ کرے، میں تو دوائی میری بات سنیں، آپ حالات دیکھ رہے ہیں، تاثر کی بات نہ کریں نا. حالات میں کیا دیکھیں، الیکشن ہونے دیں نا، ابھی الیکشن شروع بھی نہیں ہوئے. لیٹ می سے سم تھنگ. دیکھیں 3 قسم کی ٹائمز ہوتے ہیں کہ الیکشن میں، ایک پری پول ٹائم ہوتا ہے، ایک پولنگ ڈے کا ٹائم ہوتا ہے، ایک پوسٹ پول ہوتا ہے. آپ نے بھی تینوں ٹائم دیکھے نا. آپ نے اس وقت جب آپ 2018 میں تھے تو ایک پری پول ٹائم تھا، جب ساؤتھ پنجاب محاذ بنا، جب وہ لوگوں کو سیٹیں لی گئیں، توڑا گیا وغیرہ وغیرہ. آج بھی یہی ہو رہا ہے. آپ اسے موازنہ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی بات نہیں ہے، کوئی شبہ نہیں ہے. وہ تو پری پول ریگنگ آپ اگر کہیں گے تو شروع ہو گئی تھی 2017 میں، جب 28 جولائی کا فیصلہ آیا اس وقت ہی شروع ہو گئی. پھر دھرنے ہو گئے، پھر بلوچستان اسمبلی ٹوٹ گئی، پھر باپ پارٹی آ گئی، پر ایک لگا تھا اس وقت سلسلہ سارا. ابھی تو بھی اگر وہی چیزیں اب بھی جیسے اگر آپ کہہ رہے ہو رہی ہیں یا ہوتی رہی ہیں تو ان سے ذرا مطلب بچنا چاہیے. میں یہ کہوں گا جتنے وثوق سے آپ 2017-18 کی بات کریں، آپ 23-24 کی بات اس طرح نہیں کریں گے. ابھی بھی فیصلے آ رہے ہیں. 8 فروری کی بات کر رہے ہیں، وہ ابھی بھی فیصلے آ رہے ہیں. وہ 8 فروری کی بات کر لیں گے. فیصلے تو آ رہے ہیں، چاہے کسی کو سزا سزا. کر رہی ہے، میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ ابھی پچھلے فیصلوں کے اوپر تو آپ بڑے کلیئر تھے کہ جولائی میں فیصلہ آیا اور وہاں سے شروع ہو گیا. بات کر لیں کہ کون سا فیصلہ آیا. ایک چیئرمین تحریک صاحب عمران خان صاحب کو سزا دے دی گئی ہے، میاں صاحب کے سارے کیس معاف کر دیے گئے ہیں. استحکام پاکستان پارٹی جس کو آپ باب کہتے ہیں، استحکام پاکستان بنی ہے، ادھر PTI بن گئی ہے. سو یہ آپ دیکھ تو رہے ہیں. آپ کچھ کہنا نہ چاہیں، وہ ایک علیحدہ بحث ہے. دیکھیں بالکل سارا پاکستان دیکھ رہا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ اگر آپ میاں نواز شریف صاحب کے کیسز کی بات کریں، وہ جعلی کیس تھے، آج سے بہت پہلے ختم ہونے چاہیے تھے. اب ہو رہے تو اچھی بات ہے. اگر توشہ خانہ ٹھیک کیس ہے، یہ عدالت فیصلہ کر لے نا، وہی عدالتیں ہیں. کیا ہے نا؟ نہیں وہ تو عدالت نے کر دیا نا، جو ٹرائل کورٹ نے سزا دے دی. ہاں اس کا میری نظر میں اس کو جو وکلا تھے انہوں نے صحیح اس کا کیس لڑا نہیں. میری یہ رائے ہے اس کے بارے میں. فیصلہ جو بھی آتا آپ کو کیس میں اپنے دلائل دینے چاہیے تھے، بات کرنی چاہیے تھی، وہ نہیں ہوا. اصل میں جو خرابیاں ٹیکنیکل رہ گئی ہیں وہ ان کو کام آئیں گی اپیل کے اندر. چلیں دیکھ لیتے ہیں. اپیلوں میں بڑا آج کل آپ دیکھ رہے ہیں نا، اپیلوں میں بڑا کام چل رہا ہے. لیکن آپ مسئلہ یہ کہ جو اس ٹائم کے کیس تھے اس پہ آپ کا بڑا کلیئر ویو ہے. ان کیسز کے آپ کہہ رہے ہیں مجھے کلیئرٹی ہے نا، 5 سال گزر گئے نا، 6 سال میں جا کے ریلیز. کلیئرٹی آپ کو دوسرے کیس کی بھی ہوگی، لیکن وہ کلیئرٹی آج شاید دینا مشکل ہوگا آپ کے لیے. چلیں 5 سال بعد آپ سے پھر بات کر لیں گے. 5 سال بعد مجھ سے پوچھیں گے، میں بھی کلیئرٹی آپ کو دے دوں گا. 5 سال سارا پروسیس گزر جائے گا، آپ اور مزید کلیئر ہو شاید. یہ بتائیں کہ سر یہ ووٹ کو عزت دو کدھر گیا؟ سر ووٹ کو عزت دو کس بات کو کہتے ہیں؟ کہ عوام کی رائے کا احترام ہونا چاہیے نا، یہی بات ہے. میں بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم نے الیکشن میں عوام کی رائے کا احترام نہ کیا، الیکشن متنازع بن گئے تو ملک کا چلنا بہت مشکل ہوگا. اس بات کا ہمیں احساس ہونا چاہیے. میں صرف یہ بات کہتا ہوں. چلیں لیٹس سی، ظاہر ہے 5 سال بعد اس کے اوپر ہم کھل کے بات کریں گے. اس سے پہلے کر لیں گے. 8 فروری الیکشن ہونے تو دیں نا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ابھی ہم سے احتیاط کرنی چاہیے. الیکشن کمیشن کو بھی
جو گورنمنٹ ہے اس کو بھی، لیول پلینگ کو بھی، فیلڈ ہے سب کو ذرا مارکیٹ میں لیول پلینگ فیلڈ ہے آپ کے خیال میں؟ لیول پلینگ فیلڈ کس کو آپ کہتے ہیں؟ اگر آپ امیدوار نہیں، جیسے امیدوار چھوڑ کے جا رہے ہیں جماعت، تاریخ آپ کو بتائے گی کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں. آج تو وہ ایک آدمی خود کہہ رہا ہے جی میں نہیں الیکشن لڑوں گا یا میں نہیں الیکشن میں حصہ لیتا، پارٹی چھوڑ رہا ہوں. ماضی میں بھی ہوتا رہا ہے. اس کے اثرات کیا ہوئے ہیں؟ میں ویسے پوچھتا ہوں، ہمیں ہمیشہ سبق لینا چاہیے ماضی سے. ہم پرانی غلطیاں دہرانے کے قائل ہیں. جی بس ٹھیک ہے، پھر آپ کو وہی رزلٹ ملیں گے کہ شاید اس سے بھی بہتر مل جائیں. یہ بتائیں شاہد صاحب کہ پنجاب میں مقابلہ کس کے ساتھ ہے نون کا؟ پنجاب میں نون اور پی ٹی آئی کا مقابلہ ہوگا. تیسرے نمبر کی پارٹی کون سی؟ تیسرے نمبر پہ استحکام پارٹی ہے، اس کے اندر الیکٹیبلز ہیں. کون ہے؟ بہت سے لوگ اکٹھے ہوئے ہیں. مجھے ایک الیکٹیبل کا نام بتائیں. میں یہاں سے سرور خان صاحب ہیں کینڈیڈیٹ، وہ الیکٹیبل کینڈیڈیٹ ہیں. فواد چودھری صاحب پتہ نہیں ہے یا نہیں اس کے اندر، جیل میں وہ بھی الیکٹیبل تھے یا نہیں تھے. وہ بھی آپ کو پتا ہے شہروں اور جی ٹی روڈ کے شہر، علیم خان صاحب ہیں، ساؤتھ پنجاب سے لوگ ہیں. سر آپ کو پتا ہے لاہور، جی ٹی روڈ، یہ پارٹیوں کے ووٹ ہیں. یہ آڈ کنسٹیچوئنسیز ہیں جس میں افراد کے اپنے ووٹ نکل آئے. ایک ادھی ہلکا ہوتا ہے نارتھ اور سینٹرل پنجاب میں، ایک دکا ہلکا ہے جس کے اندر مطلب آپ مری بھی چلے جائیں گے. آپ 6-7 الیکشن جیت چکے ہیں، 1988 سے الیکشن جیتتے آ رہے ہیں، لیکن وہاں بھی لارجلی ووٹ تو پارٹی کا ہے، افراد کے ووٹ تو نہیں ہے وہاں پہ. سو یہاں پر وہ جو آپ کہتے ہیں نا الیکٹیبل، لاہور سے علیم خان صاحب الیکٹیبل تو نہیں ہوں گے نا، وہ تو پارٹی ووٹ نکالے گی تو وہ ووٹ نکلیں گے. تو یہ تو وقت بتائے گا نا، ابھی الیکشن ہونے دیں. اب یہاں پہ علی نواز صاحب ہیں جہاں بیٹھے اس حلقے سے، وہ الیکٹیبل ہے؟ مجھے نہیں پتا، استحکام پارٹی میں تو ہے نا. الیکٹیبل کا فیصلہ تو کاشف واسف جو یہاں ووٹ ہیں وہ کریں گے. سو پنجاب میں اگر لیٹ سے پی ٹی آئی نہیں ہوتی تو 140 میں سے کتنی سیٹیں مسلم لیگ نون کو نکالنی چاہیے؟ 141 میں سے اگر پی ٹی آئی ہے ہی نہیں بیلٹ میں 10-15 سیٹوں پر. کہنا بڑا مشکل کام ہے جی. میں یہ پوچھ رہا ہوں آپ کو کتنا مقابلہ نظر آ رہا ہے پنجاب میں؟ یہ تو الیکشن میں پتا چلے گا نا. ابھی الیکشن شیڈیول اناؤنس ہونے دیں، دیکھیں کون سے امیدوار آتے ہیں، سمبل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، چیزیں میٹر کرتی ہیں. میرا یہ خیال ہے کہ سمبل، جیسے آپ نے خود کہا پارٹی کا ووٹ ہے، سمبل میٹر کرتا ہے. پارٹیاں بھی 2 ہی ہیں نا جن کا ووٹ ہے لارجلی. ساؤتھ پنجاب میں ساؤتھ چھوڑ دیں تو یہ 2 پارٹیوں کا ووٹ ہے. کوئی تیسری پارٹی اس وقت پنجاب میں ڈینٹ ڈالنے کے قابل نہیں ہے. کیا یہ بات سے اگری کریں؟ ٹی ایل پی کا ووٹ ہے ہر حلقے میں، اور وہ کافی سبسٹینشل ڈیمیجنگ ووٹ ہے. وہ ذرا وہ جس کے پاس جائے گا، جس کو جائے گا اس کو سوئنگ کرے گا، لیکن وننگ ووٹ نہیں ہوگا شاید. وہ اس کے اثرات ہوتے ہیں. اثرات دیکھیں جیتنے کی حد، ہاں آپ کی بات ٹھیک ہے، ڈیمیج وہ کر سکتا ہے یا کسی کو ہرا سکتا ہے، جتا سکتا ہے، اور صوبائی سیٹ پہ ٹریڈ آف بھی ہو سکتا ہے. کیونکہ ٹی ایل پی کا ووٹ بہت سے حلقوں میں اتنا ہے کہ وہ صوبائی سیٹ جیت سکتا ہے. سائزیبل ووٹ ہے، نظر آنے والا. اگر صوبائی سیٹ اگر ایڈجسٹمنٹ ہو قومی کے امیدوار کے ساتھ تو جیت سکتے ہیں. لیکن وہ ایڈجسٹمنٹ پولیٹک پارٹی لیول پر ہوگی نا، جو کہ ابھی تک نظر نہیں آ رہی ہے. نہیں، مقامی لیول پہ بھی ہو جاتی ہے، پارٹی لیول پہ نہ بھی، مقامی لیول پہ ہو جاتی ہے. سو اگر میں نے پھر آپ سے سوال پوچھوں گا، پی ٹی آئی نہ ہو، 100 سیٹیں جو سینٹر اور نارتھ کی ہیں، پی ایم ایل این کا تو ایسا ہی لگے گا نا کہ اکیلے ہی دوڑ رہے ہیں الیکشن. اگر اکیلے دوڑ رہے ہیں پھر الیکشن نہ ہوا نا، پھر تو جو کھڑا ہوگا. اگر پھر بھی نہ جیتے تو پھر کیا ہوئے گا؟ اگر اکیلے ریس میں بھاگ کے بھی دوسرے نمبر پہ آئے پھر کیا ہوگا؟ اصل سوال یہ ہے. پھر نظام کی خرابی ہے، پھر نظام کو درست کر لیں. میاں صاحب مان لیں گے اگر لیٹ سے کہ ان کی سیٹیں یہ استحکام 25 لے گئی یا فلانے لے گئے، اور آپ کو پتا کہ چلو یار فری رن نہیں تھا، کیا کریں گے میاں صاحب؟ نہیں کیا کریں گے، دیکھیں الیکشن کا رزلٹ قبول کرنے پڑیں گے. اب ابھی سے پیپلز پارٹی بھی الیکشن کے بارے میں بات کر رہی ہے، پی ٹی آئی بھی کر رہی ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے، تو میاں صاحب کے پاس تو یہ آپشن نہیں ہوگا نا کہ وہ بھی شکایت کر سکیں. حالانکہ اس ملک میں شکایت بعد میں بھی ہو جاتی ہے. آخر میں معیشت، سر آپ جو بار بار یہ بات کرتے ہیں کہ اکانومی از دا پرابلم، سولوشنز ایک پارٹی کے پاس نہیں ہے، کیا سولوشنز؟ سولوشن حکومت چلانے کے، اور اکانومی آپ کی لنکڈ ہے آپ کے پولیٹیکل پروسیس سے. اگر آپ کو پولیٹیکل پروسیس ہی اسٹیبل نہیں ہوگا اور متنازع ہوگا تو اکانومی درست نہیں ہو پائے گی. ڈو یو بلیو ان انادر چارٹر آف ڈیموکریسی ٹائپ، کچھ سیٹ اپ، کوئی ارینجمنٹ؟ بات چارٹر سے آگے چلی گئی ہے، اب آپ کو اسپیسیفکس پہ بات کرنی پڑے گی. اس لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ یہ بات الیکشن سے پہلے کر لیں.
یہ ڈیسائیڈ کر لیں کہ آگے معاملہ چلے گا کیسے. نجکاری کرنی ہے تو کیسے کرنی ہے. یہ تو چھوٹی باتیں ہیں. آپ کو ملک میں بڑا ریڈیکل ریفارم کرنا ہے. گورننس کے نظام کو مستقل طور پہ بدلنا ہے. ایف بی آر کو ریفارم کرنا ہے لارجلی, یا صرف گورننس کا؟ ریفارم سے بات بہت آگے ہے. یہ مائنر یہ چھیڑنے سے نہیں ہوگا. ہمارا آج بھی حال معاملات کا یہ ہوتا ہے, اس آدمی کو لگا دیں اس پوزیشن پر. کسی آدمی کی سکت نہیں ہے وہ اس معاملے کو ہینڈل کر سکے, کیونکہ نظام ہی خراب ہے. تو آپ کے نظام بدلنے ہوں گے, اس کے لیے آپ کو سب کو سپورٹ چاہیے. پورے پولیٹیکل پروسیس سے سپورٹ چاہیے. آپ کو صوبوں کے معاملات کو دیکھنا ہے کہ صوبے چل رہے ہیں. عوام کا زیادہ تعلق معیشت کے علاوہ تو صوبے سے ہوتا ہے. اگر صوبے نہیں چلیں گے عوام کو ریلیف نہیں ملے گا. تو یہ سب باتیں آپ کو دیکھنی ہوگی. آپ مزید صوبوں کی ضرورت ہے یا نہیں ہے, یہ آج طے کر لیں. سر لیکن یہ تو کوئی پولیٹیکل پارٹی جو زور پہ ہوتی ہے, nobody wants to sit down with those جو کہ اس وقت نیچے لگے ہوئے ہیں. سو یہ تو نہیں ہو سکے گا. جی تو یہی تو سوچنے والی بات ہے. آپ نے بات سجیسٹ کی تھی میاں صاحب کو؟ نہیں, میری اس معاملے پہ ڈیٹیل بات نہیں ہوئی, لیکن بات یہ ہے کہ آج جو پارٹی زور میں ہے اسی کو یہ بات سوچنی چاہیے. کل کریڈٹ جب حالات بہتر ہوں گے اسی کو ملے گا. تو اگر کیونکہ ان کی چھوٹی پارٹی میں گزارا ہے نہیں. آپ نے جب بھی کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ آپ کو کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ چاہیے ہوں گی, اس کے لیے آپ کو سب کی سپورٹ چاہیے. فاٹا کے اندر ہوا ہے نا. فاٹا جب بل جب پاس ہوا, کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ تھی, تو سب جماعتوں نے سپورٹ سے بنی تھی, اور حکومت 6 ہفتے میں جا رہی تھی. تو یہ سب چیزیں پاسبل ہیں. آج میں کہہ رہا ہوں کوئی حکومت بھی نیت ہے سسٹم میں, ہماری سیاسی جماعتوں میں یہ کام کرنے کی پیدا کرنی پڑے گی. یہی لیڈرشپ ہوتی ہے. لیڈرشپ اور کس چیز کو کہتے ہیں؟ حکومت میں آنے کو, کرسی لینے کو, وزیر اعظم بننے کو. پھر وہ لیڈرشپ ناکام ہی رہتی ہے. ہمارے ملک کی لیڈرشپ یہ کرتی ہے, بس پھر اسی لیے ہم ناکام ہیں. تو آج سوچنا پڑے گا کہ ہماری لیڈرشپ کس چیز کو کہتے ہیں. یہ سب کو سوچنا پڑے گا. ان کو مطلب اگر سی ہماری پالیٹکس آپ یہ بہتر جانتے ہیں, اٹس آل اباؤٹ جو کرنٹ الیکشنز میں جیت کے حکومت میں آ جاؤں. دیٹس واٹ پاکستانی پالیٹکس از آل اباؤٹ, رائٹ؟ سو یہ تو سوچے نہیں کسی نے کہ آگے جا کے کیا کرنا. اس کے ریزلٹس آپ نے دیکھ لیے. لیکن یہ ہم کیوں پھر بھی نہیں سیکھ رہے؟ اب سیکھنا, اب آپ کو سیکھنے کی گنجائش نہیں ہے. آپ کو سیکھنا پڑے گا, آپ کو کرنا پڑے گا. ناکام, ہر جماعت ناکام ہو گئی ہے حکومت کے اندر. آپ کے مسائل اتنے بڑھ گئے ہیں, کسی کے بس کی بات نہیں ہے. اس بات کو سمجھنا پڑے گا. ویسے آپ اتنے دنوں سے اسی بات کیا کہ آج کسی جماعت سے بھی ملک کے مسائل کے حل کی بات نظر نہیں آتی. الیکشن کی بات نظر آتی ہے, ٹھیک ہے الیکشن کا ماحول ہے, لیکن اس سے بعد کیا ہوگا؟ 9 فروری کو کیا ہوگا؟ لیکن سر آخر میں یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ کسی سے یہ بات نظر نہیں آتی, لیکن کوئی یہ بات تاریخی طور پہ بھی نہیں کرتا تھا نا. اور آپ اب اتنے عرصے سے یہ جو بات کر رہے ہیں, کسی نے آپ کو ریچ آؤٹ کیا کہ یار یہ بات آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, چلیں لیٹس بلڈ آن دس, کو بات کریں؟ نہیں, ریچ آؤٹ نہیں کیا. یہی تو مجھے اسی بات کا تو دکھ ہے. ماضی میں سپیس ہوا کرتی تھی, معیشت کے اندر سپیس تھی, پالیٹکس کے اندر سپیس تھی, اس میں معاملہ چلتا رہتا تھا. حالانکہ وہ بھی ہم زوال پذیر ہی تھے, لیکن اس تیزی سے نہیں تھے جو پچھلے 5-6 سال میں ہوا ہے. تو اب آگے گنجائش نہیں ہے, سپیس نہیں رہی. 18ویں ترمیم میں NFC کو ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے اس نظام کو, معاشی نظام کو ٹھیک کرنے کے لیے. یا آپ اس کو ریوزٹ کر لیں, یا جو ریلیشن شپ ہے صوبے اور وفاق کی, اس کو ذرا بدل لیں. دیکھیں صوبے میں فائنینشیل ریلیشن شپ یا دوسرا ریلیشن شپ, نہیں ساری ریلیشن شپ, کہ وہ صوبہ کرے گا کیا, اس نے ڈیلیور کیا کرے گا, اس نے کیا ڈیلیور, اس کی ذمہ داریاں کیا ہیں, ٹیکسز کس طرح لگانے ہیں, ذمہ داریاں کیا ہیں. اگر ایک صوبے کے اندر بجلی چوری ہو رہی ہے اور پولیس کچھ نہیں کر رہی, پھر کیا وفاق کیا کرے گا؟ اس کی ذمہ داری تو ہے نا. ہم نے صوبوں کو اختیارات دے دیے, وسائل دے دیے, اور ذمہ داریاں نہیں دی. ہمارے سے زیادہ ٹیکس انڈیا کا ایک شہر اکٹھا کرتا ہے. پونے کا میں سن رہا تھا, مفتاح اسماعیل صاحب کو کہتے ہیں کہ پونا میرے خیال سے پاکستان سے زیادہ ٹیکس اکٹھا کرتا ہے. ادھر ہم دیکھتے ہیں تہران شہر اپنے ٹیکس اکٹھے کر کے چلتا ہے. لنڈن کو دیکھیں جو ٹیکس وہ اکٹھا کرتے ہیں. ہمارے یہاں پہ تو شہروں کا ٹیکس کلیکشن کا نظام ہی کوئی نہیں, صوبوں کا ٹیکس کلیکشن کا اس طرح کا کوئی نظام نہیں ہے. ہم کہتے ہیں یا نہیں ووٹر ہمارے خلاف ہو جائے گا. یہ کب تک چلے گا پھر نظام؟ یہ نہیں چل رہا نا, کب تک چلے گا نظام؟ وہ چلنا بند ہو گیا. سو وی نیڈ اے نیو سوشل کانٹریکٹ. نیو سوشل کانٹریکٹ آپ کس چیز, نئے آئین, دس از اے سوشل کانٹریکٹ. یہ کہہ رہا ہوں نا, یہ آپ کو وہ ریلیشن شپ صوبوں کے درمیان جو ریلیشن شپ ہے, جو وفاق سے ریلیشن شپ ہے, جو اداروں سے ریلیشن شپ ہے, جو گورننس کا نظام ہے, یہ آپ کو یکسر اس کو تبدیلی آپ کو چاہیے. یہ نظام بالکل ناکام ہو گیا, نہیں چل سکتا. یہ نظام نہیں چل سکتا, اس کے لیے تبدیلی چاہیے, لیکن وہ تبدیلی کی بات کہیں سے نہیں آ رہی. بہت شکریہ شاہد خاقان بھائی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ناظرین بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. علی ظفر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں,
پاکستان تحریک انصاف سے. علی ظفر صاحب السلام علیکم. وعلیکم. علی ظفر صاحب, یہ جو انٹرا پارٹی الیکشنز ہیں, they've become a bit of red flags have been raised. میں احمد بلال محبوب صاحب کو دیکھ رہا تھا, انہوں نے لکھا ریڈ فلیگز ہیں, بہت سے لوپ ہولز ہیں, پٹیشنز جا رہی ہیں. کیا پی ٹی آئی اس الیکشن کو زیادہ کریڈیبل نہیں بنا سکتی تھی بائی اوپننگ اٹ اور انوائٹ کرتے کہ کون کون لڑنا چاہتا ہے, ایک اسکروٹنی ہوتی, ایک پورا پروسیس کمپلیٹ کرتے آپ, لیکن آپ نے اپنے آپ کو مرسی آف الیکشن کمیشن پہ چھوڑ دیا؟ جی دیکھیں, سب سے پہلے تو جو ہماری آئین ہے 2019 کا پی ٹی آئی کا, الیکشنز بالکل اس کے مطابق اور اس کے جو نیچے رولز بنے تھے بالکل اس کے مطابق ہوئے ہیں. الیکشنز کا بڑا سمپل پروسیس تھا. پروسیس یہ ہے کہ ایک الیکشن ہوتا ہے چیئرمین کا اور پھر اس کے بعد ایک الیکشن ہوتا ہے پینل کا. ٹھیک, آپ اکیلے الیکشن نہیں لڑ سکتے اور ساری سیکرٹ ووٹنگ ہوتی ہے. اگر دوسری طرف کوئی الیکشن لڑنے نہ آئے اور اگر وہ ووٹ پینل اپنا نہ پیش کرے تو پھر وہ ان اپوزڈ ہو جاتے ہیں. سر اب آپ ٹیکنیکل بات کر رہے ہیں, کوئی ٹاکنگ آف کانسٹیٹیوشن. لیٹ می گیو یو another ماڈل کہ ہمارے ملک میں عمران خان صاحب سب سے زیادہ کہتے تھے ان پارٹیز کے اندر ڈکٹیٹرشپس ہیں, یہ فیفڈمز ہیں ان پارٹیز کے اندر, جس کے اوپر ہاتھ رکھتے ہیں, باپ نہیں ہوگا تو بیٹی ہوگی, نہیں تو بیٹا ہوگا, نہیں تو بھائی ہوگا, نہیں تو چاچا ہوگا. آپ کی پارٹی کا الیکشن, کیونکہ آپ لوگ اتنے مورلز کی اور اخلاقیات کی بات کرتے تھے, بہتر نہیں تھا ہونا چاہیے بجائے کہ آپ کہتے ہیں جی ٹیکنیکلی تو ہم نے ٹھیک کیا ہے, پر مورلی اینڈ ایتھیکلی بھی تو ٹھیک ہونا چاہیے یہ الیکشن؟ جی مورلی ایتھیکلی بالکل ٹھیک تھا. آپ دیکھیں, ہم نے امینڈمنٹ کی تھی اپنی کانسٹیٹیوشن میں 2019 میں, جو ہماری آئین تھی اس کو تبدیل کیا تھا ہم نے 2022 میں, اور ہم نے کہا تھا کہ ہم الیکشنز جو ہیں وہ نئی کانسٹیٹیوشن کے تحت, جو کہ ایک اس میں زیادہ ایلیبریٹ پروسیجر تھا, زیادہ پارٹیسپیشن تھی, اس کے تحت کریں گے, اور ہم نے کیے. لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان نے خود ہی کہا کہ آپ کے وہ الیکشن جو آپ نے کیے وہ ہم نہیں مانتے, آپ اوریجنل 2019 کی کانسٹیٹیوشن کے تحت کریں. جو بھی یہ الیکشن کمیشن کے لیے کرائے گئے, وہی کیا پھر. جی یہ الیکشن پھر الیکشن کمیشن کے لیے کرائے گئے خانہ پوری. جی بالکل الیکشن کمیشن, ورنہ ہمیں ضرورت ہی نہیں تھی, ہم تو کرا چکے تھے. ہم نے تو سارے ڈاکیومنٹس بھی دیے لیکن وہ نہیں مانے. اور آپ خاندانی جو ہے جو سیاست اس کی بات کر رہے ہیں, تو جب میری عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی تھی اور میں نے ان کو یہ سجیسٹ کیا تھا کہ ہمیں چاہیے کہ اب ہم انٹرا پارٹی الیکشن کرا لیں اور آپ اس میں فی الحال نہ لڑیں, کسی اور کو لڑا دیتے ہیں, تو انہوں نے سجیشنز پوچھی تھیں. تو میں نے انہیں کہا تھا کہ ایک تو یہ بھی رائے آ رہی ہے مختلف حلقوں سے کہ آپ کے کوئی ریلیٹو ہو جائے, آپ کے کوئی خاندان سے ہو جائے. تو انہوں نے ایک سیکنڈ نہیں لگایا اس بات کو رد کرنے میں, اور انہوں نے کہا کہ نہیں, میرے تو پرنسپلی میں اس کے اگینسٹ ہوں, ہماری جو ساری سیاست اس کے اگینسٹ ہے, تو یہ تو بالکل نہیں ہو سکتا, کوئی پارٹی سے ہی ہم لے کے آئیں گے. سو پارٹی سے, لیکن پارٹی سے بھی یہ کہا گیا ٹیکنوکریٹ نما اپوائنٹمنٹ ہو گئی ہے, پالیٹیشین کسی کو پھر بھی نہیں دیا گیا. اس پر آپ کہہ سکتے ہیں, لیکن اس کو میں کہوں گا کہ ٹیکنوکریٹ بھی ہے اور یہ ایک طرح سے کیئر ٹیکر موڈ بھی ہے, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ بہت سارے کیسز عمران خان صاحب کے خلاف فائل ہوئے بھی ہیں اور ایک میں کنوکشن بھی ہو گئی ہے. تو جب تک یہ توشہ خانہ کیس کی کنوکشن سیٹسفائیڈ نہیں ہوتی, وہ ختم نہیں ہوتی, ہمیں یہ کرنا پڑا. ورنہ عمران خان صاحب چیئرمین الیکشن لڑتے, لیکن ہمیں خدشہ یہ تھا کہ اگر وہ الیکشن لڑیں گے اور جب وہ کینڈیڈیٹس وہ بن جائیں گے چیئرمین, اور پھر جب کینڈیڈیٹس کی نامینیشن کی باری آئے گی تو الیکشن کمیشن کہے گی کہ یہ تو چیئرمین درست نہیں ہے, اور وہ ساری کی ساری نامینیشنز کو ریجیکٹ کر دے گی, اور پھر وہ سارے انڈیپینڈنٹ لڑیں گے. تو یہ جب ہم نے خطرہ دیکھا تو پھر آپ لوگوں نے فیصلہ کیا. مجھے بتائیں, ٹھیک ہو گیا, یہ تو اسٹریٹجی تو پہلے سے بھی بتائی جا چکی ہے. مجھے بتائیں کہ آج میں نے سعد رفیق صاحب کو سنا, شاید وہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو الیکشن کا بائیکاٹ نہیں کرنا چاہیے. I don't know what the question was, میں نہیں جانتا سوال کیا تھا. کوئی ایسی سوچ ہے کہ اگر حالات کس قسم کا ہوئے تو بائیکاٹ کر دیا جائے گا الیکشنز کا پی ٹی آئی کی طرف سے؟ یہ گفتگو ہوئی ہے عمران خان صاحب؟ پی ٹی آئی کو کوئی آپشن نہیں ہے بائیکاٹ کرنے کی, بالکل نہیں بائیکاٹ کریں گے. ہمیں پتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے. پی ٹی آئی کو مجبوریاں ہیں اس وقت, ان کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی, ریلیز نہیں کرنے دی جا رہی, ان کے لیڈران جو ہیں وہ باہر نہیں نکل پا رہے.
یہ ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں ہر ایک کو. لیکن اب اس کے علاوہ کیسز ہر ایک کے خلاف باہر نکلتے تو پارٹی سے بھی باہر نکل جاتے ہیں ویسے تو باہر ہیں. لیکن اس سب کے باوجود ہم نے بائیکاٹ کا کوئی پی ٹی آئی کا کوئی ارادہ نہیں بائیکاٹ کا, بلکہ ہم تو الیکشن میں نے ہی پٹیشن فائل کی تھی کہ الیکشنز کرائے جائیں اور ہم الیکشنز کے اوپر صرف کانسنٹریٹ کر رہے ہیں. سو نو میٹر واٹ ہیپنس بائیکاٹ از ناٹ آن دا ٹیبل. بائیکاٹ نہیں ہوگا الیکشنز کا. ناٹ آن دا ٹیبل. اور امیدوار آپ کے پاس ظاہر ہے پالیٹیشینز بہت سے آج بھی دیکھیں واسق عباسی صاحب ہیں, ایم پی اے آپ کے ڈپٹی اسپیکر بھی تھے پنجاب اسمبلی کے, لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں. امیدوار پورے کیسے کریں گے آپ؟ 500-600 امیدوار چاہیے آپ کو, بلکہ 1000 کے قریب امیدوار چاہیے آپ کو. دیکھیں جہاں تک امیدواروں کا ہے, کینڈیڈیٹس کی لسٹ مختلف کمیٹیز بنی ہوئی ہیں. کینڈیڈیٹس کی لسٹ جو ہے بالکل تیار ہو گئی ہے, بلکہ آج بھی میری عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی تھی اور وہ 14 کو ایکسپیکٹڈ ہے کہ شاید شیڈیول اناؤنس کر دے الیکشن کمیشن آف پاکستان. ہم اسے پہلے اپنی جو فائنل لسٹ ہے وہ تیار کر لیں گے. اتنا میں بتا دوں آپ کو کہ کافی سارے اس لسٹ میں وکلا بھی ہیں. کتنے فیصد؟ میں نے لاسٹ ٹائم آپ سے پوچھا تھا بھی ہیں, لیکن جو ترجیح دی جا رہی ہے وہ ان لوگوں کو ہے جو کہ ساتھ کھڑے رہے ہیں اس مشکل وقت میں اور جو پارٹی چھوڑ کے نہیں گئے. کتنے فیصد وکلا ہے؟ میں ایگزیکٹ تو نہیں کر سکتا, لیکن میرا خیال ہے کہ ہو سکتا ہے 30-40% بھی ہو جائیں. لاسٹ ٹائم میں نے آپ سے پوچھا تھا, کیونکہ آپ لسٹیں آپ لوگوں نے تقریباً فائنل کر لی ہیں, تو میں 2-4 نام آپ سے پوچھنا چاہوں گا. کیا سلمان راجہ صاحب نے ٹکٹ اپلائی کیا؟ جی میرا خیال ہے اپلائی تو کر لیا ہوا ہے. مجھے اس کا ناموں کا بھی پتہ نہیں جب تک لسٹ فائنل نہیں ہوگا, لیکن میرا خیال ہے کافی سارے وکلا نے اپلائی کیا ہے. کون سے نام آپ کے ذہن میں ہیں چیدہ نام ہے جنہوں نے ٹکٹ اپلائی کیا ہے وکلا میں؟ بیرسٹر گور نے کیا ہوگا, وہ پہلے بھی الیکشن لڑ چکے ہیں. جی وہ بیرسٹر گوہر نے میرا خیال ہے کیا ہے. اور یہ ایکچولی یہ تھوڑا سا کانفیڈینشیل ہوتا ہے, اس لیے میں آپ کو شاید ایگزیکٹ تو نہ بتا سکوں یا آپ کو ہاں یا نہ میں نہ جواب دے سکوں, لیکن اندازہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ وکلا کافی سارے اور پرومیننٹ وکلا. آخری چلیں یہ تو بتا دیں, لطیف کھوسا صاحب کی بڑی بحث چل رہی تھی نا, وہ کہتے ہیں میں سوچ رہا ہوں, انہوں نے اپلائی کیا ہے؟ مجھے علم نہیں ہے جی, انہوں نے ابھی تک پارٹی نہیں جوائن کی, یہ مجھے پتا ہے. جب آپ اندر چیئرمین صاحب سے ملتے, سابق چیئرمین صاحب عمران خان صاحب سے ملتے ہیں اور ظاہر حالات ڈسکس ہوتے ہیں, تو کیا وہ کہتے ہیں کبھی کوئی گال نہیں 2018 میں بھی ایسے ہی ہوتا تھا یار, کوئی بات نہیں, اس ٹائم وہ ریسیونگ اینڈ پہ تھے, آج ہم ریسیونگ اینڈ پہ؟ نہیں, آئی تھنک ان کا جو موقف ہے وہ بڑا کلیئر ہے. وہ کہتے ہیں کہ آپ جو عوام کی آواز ہے اس کو آپ دبا نہیں سکتے. الیکشنز ہی ایک ایسا حل ہے اس سارے مرحلے کا, اور ان کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ الیکشنز جب ہو جائیں تب بھی یہ جو کرائسس ہے ختم نہیں ہوگا. اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ ایک بڑا ایک جو پبلک فگر جو آئے, ایک ہی میجورٹی سے آئے, اور پھر اس کے پیچھے ساری انسٹیٹیوشنز کھڑی ہوں تاکہ ہم آگے لے کے چلیں یہ جو اکنامک کرائسس ہے اور اس ملک کو ترقی کی طرف لے کے جائیں. یہ ان کا ایک اندازہ ہے. وہ کافی انہوں نے اس پہ ان کو موقع ملا ہے اس بار, کیونکہ وہ انفیکٹ انہوں نے آج کہا کہ مجھے اپرچونٹی مل گئی, یہ جو میں جیل میں بیٹھا ہوں اپرچونٹی مل گئی کتابیں پڑھنے کی اور زیادہ. سر کیا انہوں نے کہا کہ میرے سے غلطیاں کیا ہوئی, مجھے بزدار کو نہیں لگانا چاہیے تھا؟ یہ تو انہوں نے کہا ہے کہ مجھے اپرچونٹی مل گئی کہ میں پڑھا اور غلطیوں سے. وہ پہلے بھی کہتے رہے کہ جو اس طرح کے حالات ہوتے ہیں وہ سیکھنے کی بات ہوتی ہے. کیا ان کو احساس ہوا کہ میں نے غلطیاں کیا کی ہیں؟ میں نے عثمان بزدار کو وزیر اعلیٰ لگا دیا, محمود خان کو وزیر اعلیٰ لگا دیا. جی ہو سکتا ہے ان کو ہو, اس پہ بات میری نہیں ہوئی. آج بھی جو بات ہوئی تھی بڑی فوکسڈ تھی. وہ جو کل کیس فائل کیا ہے ہم نے ڈسکوالیفیکیشن ہٹانے کا, جو لاہور ہائی کورٹ میں لگا ہوا ہے, جس میں بڑی سیریس ہم نے ایلیگیشنز اور وہ لگائی ہیں اور بڑے سالڈ قسم کے قانونی نقطے اٹھائے ہیں. چلے سر وہ تو عدالت فیصلہ کرے گی سالڈ والے. مجھے یہ بتائیں آپ کی الیکشن کیمپین کون لیڈ کر رہا ہے؟ کیس میں سسپینڈ ہو جاتا ہے تو پھر مے بی ہماری اسٹریٹجی سامنے آ جائے گی آپ کے. ٹھیک, اگر عمران خان صاحب نہ باہر آئے, ظاہر ہے بیرسٹر گور از اے گڈ گائے بٹ ہی از اے سافٹ اسپوکن گائے, کہ آپ کی الیکشن کیمپین کون لیڈ کرے گا؟ جی دیکھیں, الیکشن کیمپین جیل سے بھی لیڈ تو خان صاحب ہی کریں گے, لیکن اگر کوئی ایسی ضرورت پڑی کسی سٹیج پہ
تو ہم پھر اسٹریٹجیز دیکھیں گے, اس کو چینج. ہمارے پاس پلان A B C D سب موجود ہے ڈفرینٹ سینیریوز کے لیے, اور انشاءاللہ جس طرح آپ نے دیکھا کہ جب یہ خطرہ آیا تو ہم نے امیڈیٹلی یہ پلان B اپنا ایکسیکیوٹ کر دیا. اسی طرح ہمارے پاس اور بھی آپشنز اویلیبل ہیں, اور اگر ضرورت پڑی تو ہم ان کو سامنے لے آئیں گے. سو آپ کو ابھی یہ نہیں پتا کہ لیڈر کون ہے ایٹ لیسٹ کیمپین کا, شاہ محمود قریشی یا لیڈر تو دیکھیں عمران خان صاحب ہی ہیں, وہی سر اندر سے تو نہیں کیمپین لیڈ کر سکتا, کسی کو تقریریں کرنی پیغام ہوگی, بھیجتے ہیں, اس کو فالو کیا جاتا ہے, اس کی جو فالوئنگ کمیٹیز ہیں یا امپلیمنٹیشن کمیٹیز ہیں وہ بھی موجود ہیں, وہ بھی اپنا اپنا کام کر رہے ہیں. تو یعنی اس میں کوئی ایسی مشکلات نہیں ہیں آرگنائزیشن وائز. ہاں آپ کو جب الیکشن کیمپین میں نہ حصہ لینے دیا جائے, آپ باہر نہ نکل سکیں, تو وہ ایک ڈفرنٹ پریکٹیکل مشکل ہے, اور اس کو آپ بھی کو لگتا, چلیں لیٹ می ریفریز مائی کوشچن علی ظفر صاحب, کیا عمران خان صاحب آپ کو یہ کیمپین لیڈ کرتے نظر آ رہے ہیں یا کوئی اور لیڈ کرے گا؟ حالات جو نظر آ رہے ہیں. نہیں, عمران خان صاحب ہی لیڈ کرتے نظر آ رہے ہیں. جی چلیں, مجھے لگتا ہے کہ چلو جو بھی ہم سے پوچھتا ہے, ہمیں تو حالات تھوڑے سے ٹائٹ لگ رہے ہیں. آپ کے سامنے ہی ہے کہ جتنے کیس ہر کیس میں ان کی گرفتاری ڈلی ہوئی ہے. وزیر اعظم کی بات ہوئی ہے کہ اگر, کیونکہ عمران خان صاحب سب کو کہتے ہیں 2 اکثریت ہم لیں گے, جو بھی ملنے جاتے ہیں ان سے, آپ شور آپ کو بھی کہا ہوگا انہوں نے, وزیر اعظم کا امیدوار کون ہوگا تحریک انصاف کا؟ میرا خیال ہے کوئی شک نہیں ہے کہ ہر کوئی ایکسپیکٹ کر رہا ہے کہ عمران خان صاحب ہی ہوں گے, لیکن اس پہ کوئی کبھی گفتگو ہوئی نہیں. ابھی تو پہلا سٹیج پہلا مرحلہ یہ ہے کہ آپ الیکشن جیتیں, اس کے بعد آبویسلی اگر پی ٹی آئی الیکشن جیتتی ہے, جو انشاءاللہ جیتے گی, تو پھر اس کے بعد جو لیڈر ہیں عمران خان صاحب وہی پرائم منسٹر ہوں گے, اور کون ہو سکتا ہے. بٹ قانونی پابندیاں ہیں نا, اس وجہ سے تو مسائل تو رہیں گے. قانونی پابندی بھی صرف ایک ہی ہے, اور وہ بھی آپ کو پتا ہے کل اس کے اوپر بحث ہے, اسی کیس پہ بحث ہے. اگر یہ آرڈر سسپینڈ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد کوئی قانونی مرحلہ نہیں رہ جاتا. ہاں کیسز ہیں, لیکن کیسز تو الزامات ہیں نا, وہ بھی کیسز کنوکشن میں تو نہیں کنورٹ ہوئے. الیکشن کمیشن سے بلے کے نشان پر کوئی آپ کو خوف ہے کہ یہ جو الیکشنز ہوئے ہیں اس پر, آپ تو پہلے سے کہتے آ رہے ہیں کہ پہلا الیکشن بھی ٹھیک تھا, ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا, کیا اب آپ کو کوئی خوف ہے کہ یہ ان الیکشن پر یہ اڑائی نہ دیں ہمیں ہمارا بلے کا نشان؟ دیکھیں جی, اگر تو قانون کی بات کرتے ہیں تو کوئی خطرہ نہیں, لیکن اب شک و شبہات ہیں, اور پہلے بھی ہمیں یہ یعنی افواہ تھی بہت زیادہ کہ یہ آپ کو فورس کریں گے کہ آپ دوبارہ الیکشن کرائیں. ہمیں یقین نہیں آ رہا تھا, لیکن وہ جب ریومر بڑھتا گیا, آرڈر آ نہیں رہا تھا, اورل آرڈر اناؤنس کر دیا ہوا تھا, اور جب وہ آرڈر ریٹن ایک دم آیا تو اس کے برعکس تھا, تو افواہیں اس کا مطلب درست تھیں. اب پھر دوبارہ سے افواہیں پیدا ہو رہی ہیں, لیکن قانونی طور پہ گنجائش نہیں کرنے کو, تو وہ سر کچھ بھی کر سکتے ہیں, عموماً ٹھیک اور ہوتی ہیں, اگر انہوں نے کیا تو بہت افسوسناک بات ہوگی, اور ہم انشاءاللہ اس کو چیلنج کریں گے, کیونکہ عدالتیں جو ہیں ہائی کورٹس اور سپریم کورٹ وہ تو موجود ہیں اور وہ تو کام کر رہے ہیں اپنا. تو الیکشن کمیشن جو بھی فیصلہ کر دے, اول تو نہیں کرے گا, مجھے یقین ہے کہ ان کے پاس گنجائش ہی نہیں, قانون میں ہی گنجائش نہیں کہ وہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے الیکشنز کو چیلنج کر سکیں. بلکہ اگر آپ تاریخ دیکھیں تو آج تک انہوں نے الیکشن کمیشن نے کبھی ویلیڈیٹی الیکشن کا چیلنج نہیں کیا, یہ چیلنج نہیں کیا انہوں نے, یا اس کو نہیں دیکھا کہ الیکشن درست ہوا ہے کہ نہیں, انہوں نے صرف یہ دیکھا کہ الیکشن ہوا ہے کہ نہیں. اور چلیں اس دفعہ بھی دیکھ لیتے ہیں, تاریخ ہمیشہ لکھی جاتی ہے, اس میں بھی کوئی گنجائش نہیں ہے علی ظفر صاحب, there is always the first time, کرنے کی. بٹ آپ کیونکہ ملے ہیں, آئی مین اف a deal is offered, will عمران خان ٹیک اٹ؟ اگر کوئی ڈیل ملتی ہے یا آفر ہوتی ہے تو لیں گے کہ نہیں لیں گے؟ نہیں, ڈیل تو نہیں لیں گے. اگر آفر ہوتی ہے, آفر ہوئی بھی نہیں, لیکن اگر ڈیل ہوئی تو آفر نہیں ہوگی. بلکہ یہاں تک کہ اگر انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم کسی سے الائنس بھی نہیں کریں گے, کوئی پولیٹیکل الائنس نہیں کریں گے, ہم اپنا الیکشن خود ہی لڑیں گے ایز پی ٹی آئی, ایک سنگل جماعت کے طور پہ. سو نو الائنسز ایدر, no alliances and no samjhotas and no deals. Well, that's interesting because حالات دیکھ کر یہ لگتا ہے کہ کوئی نہ کوئی راستہ پالیٹیشین نکالتے ہیں مشکلات سے نکلنے کا, لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ جی مشکل ہے, بس جب تک ہے پھر ہے, اس سے ہم نے باہر نہیں آنا اور ڈیل کر کے نہیں آنا.
آئی تھنک یہ سب سے جو بڑا ہمارے پاس جو ویپن ہے نا، ہتھیار جو ہے سب سے مضبوط اور جس پہ ہم انحصار کر رہے ہیں، وہ میرا خیال ہے عوام کا ووٹ ہے. سر آخر میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، بالکل ٹھیک کہا، آخر میں خلق خدا ڈیسائیڈ کرتی ہے، لیکن کیا یہ